السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے مکمل دیکھیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم پردہ نشین پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سخن چھیڑنے سے پہلے محسن انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت والا صفات پر ہدیہ درود بھیجیے۔ نماز والا درود بآواز بلند: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن صارح بن راغو بن فالق بن عیبر بن شالق بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشلح بن اخنوخ یعنی ادریس علیہ السلام بن یرد بن مہلیل بن کینان بن یانش بن شیس بن آدم علیہم السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے زیادہ مشہور دو بیٹے ہوئے جنہیں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق نبوت و رسالت کے منصب پر فائز فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ رب العزت سے نیک اولاد کی دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے: ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما، پس جواباً ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی آپ دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ اور آپ کی والدہ کو غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ اور آپ کی والدہ کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ آئے اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی انہیں دے آئے۔ جب کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، حضرت ہاجرہ کو بھی پیاس لگی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاسے ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی صفا پر گئی، وہاں کوئی نظر نہیں آیا تو مروہ پر آئیں، وہاں پر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح پانی کی تلاش میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آخر کار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جگہ پر اللہ رب العزت نے پانی کا چشمہ زمزم جاری کر دیا۔ جب صحرا میں پانی نکل آیا تو جرہم قبیلے کے لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جرہم قبیلہ چونکہ عربوں کا ایک فصیح و بلیغ قبیلہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان انہی سے سیکھی۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرتے ہوئے دکھایا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے سامنے اپنا خواب ذکر کیا تو حضرت اسماعیل بھی اللہ رب العزت کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کار اللہ رب العزت نے آپ کی جگہ پر ایک میڈھے کو قربان کروا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی نیک، بڑے صبر و تحمل والے، وعدے کے سچے اور بات کے پکے تھے۔ آپ اپنے رب سے جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور آپ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجیے، یہ سبھی نیک لوگوں میں سے تھے۔ اس کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کیجیے، وہ وعدے کے بڑے ہی سچے اور رسول اور نبی تھے۔ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجیے، یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے، اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سبھی نیک لوگوں میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو راستے میں اس سرزمین کے لیے خوب دعائیں مانگی، جن کی بدولت مختلف قبائل آ کر اس جگہ آباد ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو جرہم قبیلے والوں نے اپنی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دی۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ اس قدر خوبصورت تھے کہ سب کی نظریں آپ کی طرف اٹھتی تھیں۔ چنانچہ جرہم قبیلے والوں نے آپ کی اپنے قبیلے کی ایک لڑکی عمارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل عمالیقی سے شادی کر دی۔ آپ کی والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم ان کی خبرگیری کے لیے فلسطین سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں موجود نہ پایا۔ حضرت اسماعیل کی بیوی سے ان کے گزر بسر کے متعلق پوچھا۔ بہو نے ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں اور ہم بڑی تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی یہ گفتگو اچھی نہ لگی اور ان سے فرمایا، جب تمہارے شوہر گھر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر دو۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہیں اپنی عدم موجودگی میں کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون آیا تھا؟ اس نے بتایا کہ شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے تھے اور اس سے مجھ سے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے آپ کو سلام بھی کہا ہے اور آپ کے لیے یہ پیغام بھی چھوڑا ہے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ تشریف لانے والے میرے والد محترم تھے اور انہوں نے تمہیں جدا کرنے یعنی طلاق دینے کا حکم دیا ہے، اسی لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، لہٰذا تم اپنے اہل خانہ کے پاس واپس چلے جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری عورت سیدہ بنت مزاز بن عمرو جرہمی سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل کو پھر گھر میں موجود نہ پایا۔ بہو سے گزر بسر کے متعلق پوچھا۔ اس نے اللہ رب العزت کی شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا، گوشت۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کیا پیتی ہو؟ بہو نے جواب دیا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا مانگی، اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں خوب برکت پیدا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت اب تک چلی آ رہی ہے۔ پھر آپ نے بہو سے فرمایا جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بیوی سے پوچھا کہ میری عدم موجودگی میں آپ کے پاس کوئی آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ایک خوبصورت بزرگ تشریف لائے تھے جو ہر اعتبار سے بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں آپ کے متعلق بتایا۔ پھر انہوں نے ہمارے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم خیریت سے ہیں، اور انہوں نے جاتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیوی، وہ تمہارے پاس تشریف لانے والے میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ دہلیز تم ہی ہو جسے انہوں نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلی بیوی کو ناشکری کی وجہ سے چھوڑنے اور دوسری بیوی کو شکر گزاری کی وجہ سے اپنی زوجیت میں رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اللہ تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک کھجور دی۔ اس نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کھجور واپس کر دی۔ پھر دوسرا سائل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہی کھجور دے دی۔ اس نے بڑی خوشی سے وہ کھجور لے لی اور کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے۔ یہ شکر گزاری دیکھ کر آپ نے اپنی خادمہ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا کہ ان کے پاس جو 40 درہم رکھے ہوئے ہیں وہ بھی اس سائل کو دے دو۔ کافی مدت کے بعد تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل، تمہارے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ کے لیے ایک گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور آپ اپنے رب کا حکم بجا لائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ بھی اس کام میں میری مدد کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، میں بھی اس کام کے لیے تیار ہوں۔ پھر دونوں باپ بیٹا اٹھے اور بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بنا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور دونوں یہ دعا مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ خدمت یعنی بیت اللہ کی تعمیر قبول فرمائیے، بے شک آپ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ جب بیت اللہ کے قریب زمزم کا کنواں ظاہر ہوا تو عرب کے قبائل میں سے جرہم اور عمالیق قبائل وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ اپنی قوم جرہم، عمالیق اور یمنی قبائل کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہیں نصیحت کیجیے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ اے مسلمانوں، تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر بھی جو ہماری طرف نازل ہوئی، ان تعلیمات پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئیں۔ آپ خود بھی بڑے عبادت گزار تھے اور اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو بھی اللہ رب العزت کی عبادت کا حکم دیا کرتے تھے۔ چونکہ نماز سب سے اہم عبادت ہے، اسی لیے آپ خود بھی نماز کے پابند تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے ہی پسندیدہ انسان تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کئی بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ وفات سے پہلے آپ نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اپنی بیٹی نسمہ کی شادی اپنے بھتیجے عیس بن اسحاق سے کر دی۔ عیس سے ان کا بیٹا روب پیدا ہوا جو کہ زردی مائل تھا، اسی لیے عیس کی اولاد بنی اصفر کہلائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 137 سال کی عمر میں دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے روضے کے قریب مقام حجر میں سپرد خاک کیا گیا۔ حجاز کے عرب قبائل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دو بیٹوں نابیت اور کیدار کی اولاد میں سے ہیں۔ سبحان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔